محترم حاضرین، قرآن کریم کے 7ویں پارے کی کچھ منتخب آیات کی تفسیر آج آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ 6 پارے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے 2 دشمنوں کا ذکر کیا کہ 2 گروہ ایسے ہیں جو مسلمانوں کے بڑے کٹر دشمن ہیں، اور ایک گروہ ایسا ہے جو مسلمانوں سے تھوڑا قریب ہے۔ آئیے ذرا وہ آیت کریمہ دیکھتے ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم ضرور پاؤ گے کہ مومنوں کے سب سے سخت دشمن یہودی ہیں اور مشرکین ہیں جو بت پرست ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم کرسچنس ہیں۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہودی اور بت پرست مشرکین یہ اسلام کے مسلمانوں کے سب سے سخت دشمن ہیں، اور عیسائی ان کے مقابلے میں قریب ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تو عیسائی بھی بہت سارے دشمن ہیں اسلام کے، مسلمانوں کے، بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں اور عیسائیوں میں۔ ایک طرف صلیب والا جھنڈا عیسائیوں کی طرف سے بلند ہوتا تھا، مسلمانوں کی طرف سے چاند والا جھنڈا بلند ہوتا تھا۔ صلیب اور ہلال کی لڑائی رہی ہے کئی سال تک۔ تو پھر قرآن کریم کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اسی بات کی وضاحت قرآن اس کے آگے کر رہا ہے کہ تمام عیسائی مسلمانوں کے قریب نہیں ہیں۔ عیسائیوں کا ایک خاص گروہ، اس کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون۔ یہ عیسائی کیوں قریب ہیں؟ کیونکہ ان میں قسیس ہوتے ہیں۔ قسیس یہ عیسائیوں کے جو اسکالرز ہوتے تھے، جو علماء ہوتے تھے، ان کو قسیس کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے ہاں بھی علماء ہوتے تھے، مگر یہودیوں کے جو علماء ہوتے تھے وہ حرام خور ہوتے تھے۔ یہودیوں کے علماء سو ہوتے تھے، پیسوں پر بکنے والے علماء ہوتے تھے، حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے والے علماء تھے۔ عیسائیوں کے علماء کے ہاں یہ چیز کم تھی، تو اللہ نے کہا کہ ان میں قسیس ہوتے ہیں۔ وَرُحْبَانًا، اور عیسائیوں کے اندر ایک طبقہ راہبوں کا تھا جو دنیا کو چھوڑ کر کے، دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ کر کے خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تارک الدنیا تھے، راہب تھے، جن کو انگلش میں نن بولتے ہیں۔ ان کے ہاں جو پادری ہوتے ہیں وہ شادی نہیں کرتے، بیوی بچوں کے جھنجٹ میں نہیں پڑتے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو تارک الدنیا ہیں ان میں سے، اس وجہ سے وہ مسلمانوں کے قریب ہیں، ان کو دنیا کا لالچ نہیں ہے۔ اور تیسری وجہ کیا ہے؟ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان عیسائیوں کے یہاں گھمنڈ نہیں تھا۔ یہودیوں کا گھمنڈ بہت تھا، اور آج بھی یہودیوں کا گھمنڈ بہت ہے۔ یہودی اپنے علاوہ پوری دنیا کو ملچ سمجھتے ہیں۔ ان کے جو صحیفے ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں، جو اسکرپچرز ہیں، اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ تم غیر یہودی کا مال تم ہڑپ لو، اس کو لوٹ لو، مار لو، کوئی سزا نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ اپنے علاوہ دوسروں کو جینے کا حق بھی اس دنیا میں دینا نہیں چاہتے۔ تکبر بہت ہے ان کے اندر، اور ہر دور میں رہا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ رہا ہے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہتے ہیں۔ تو یہ 3 وجہ تھی عیسائیوں کے اسلام سے قریب ہونے کی۔ ان کے اندر علماء تھے، ان کے اندر راہب تھے، اور ان کے اندر تکبر نہیں تھا۔ اور نوٹ کر لیجئے کہ حق کے راستے میں انہی 3 چیزوں کی جو اپوزٹ ہے، ہمیشہ حق کے قبولیت کی راہ میں یہی 3 چیزیں رکاوٹ بنی ہے۔ علم کا الٹا کیا ہے؟ جہالت۔ حق کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ جہالت، ہر دور میں جہالت رہی ہے۔ اور اسی لیے ایک طبقہ ایسا رہا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ امت جاہل رہے۔ شب بارات کے حلوے کی دلیل کہاں ملے گی؟ کہتے صاحب تم قرآن میں مت تلاش کرو۔ حلوہ کہاں ملے گا؟ وہ کڑھائی میں ملے گا صاحب۔ آپ قرآن میں تلاش کر رہے ہیں، حدیث میں تلاش کر رہے ہیں۔ اب یہ دلیل، ایک تقریر کرنے والا یہ دلیل دے رہا ہے،
اور پبلک ماشاءاللہ مسکرا رہی ہے، سبحان اللہ کے نعرے لگا رہی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو پبلک ہے، جو آڈینس ہے، اس کا کامن سینس کیسا ہے، اس کی دین کی سمجھ کیسی ہے، وہ کتنی جاہل ہے وہ قوم جس کو یہ دلیل دے کہ حلوے کے پیچھے لگا دو صاحب کہ حلوہ کتاب میں نہیں، حلوہ آپ کو ہانڈی میں ملے گا، کڑھائی میں ملے گا۔ تو جہالت بہت بڑی رکاوٹ ہے سچائی کی قبولیت میں۔ اور دوسری رکاوٹ کیا ہے؟ دنیا پرستی۔ بڑے بڑے علماء ہیں صاحب، ان کو معلوم ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، انہیں معلوم ہے کہ کتاب و سنت کا صحیح منہج کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، مگر انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اگر ہم نے سچائی بتا دی تو عوام ہمارا جینا حرام کر دے گی، ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، ہمارا بینک بیلنس زیرو ہو جائے گا، ہماری انکم بند ہو جائے گی۔ دنیا کی محبت، دنیا کی طلب، یہ سچائی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور تیسری چیز جو قرآن نے بیان کی، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تکبر۔ جب تک آپ کے اندر تواضع نہیں آئے گا، آپ کے اندر آپ سچائی کو قبول کرنے کی چھمتا اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، آپ حق کو قبول نہیں، جب تک آپ کے اندر یہ رہے گا کہ آئی ایم سپیریئر، میں بڑا ہوں، تو آپ کبھی سچائی کو قبول نہیں کر پائیں گے۔ اب اس کے بعد 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ انہی عیسائیوں کا ذکر کیا اللہ نے، جو عیسائی سچائی کے قریب ہیں، حق کے قریب ہیں، مسلمانوں کے قریب ہیں۔ اللہ نے ان کی ایک پہچان اور بیان کی، کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اور یہ عیسائی جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر اتاری گئی ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب وہ قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں، جب وہ قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کے اندر سچائی کو پہچان لیتے ہیں، وہ جان جاتے ہیں کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ حق بات بول رہا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ یہ آیت نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی۔ نجاشی کون تھا؟ یہ حبشہ کا بادشاہ تھا، عیسائی تھا، اور بہت اچھا انسان تھا، انصاف پسند انسان تھا۔ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں سنا، اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ، مکے کے حالات بڑے اس وقت پریشان کن تھے، کہا کہ آپ حبشہ چلے جائیے۔ مسلمانوں کا ایک گروپ حبشہ چلا گیا، مکہ کے کافروں کے سینے پر جو ہے سانپ لوٹنے لگا کہ صاحب وہ چین سے، مسلمان چین سے رہے۔ تو مکہ کے کافروں نے 2 لوگوں کو بھیجا وہاں، اور ان لوگوں نے جا کے خوب بھڑکایا نجاشی کو، کہا کہ ارے یہ لوگ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، یہ آپ کے مذہب کے خلاف ہیں، یہ لوگ، یہ ہمارے باغی لوگ ہیں یہ، اور یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں۔ لیکن نجاشی جو تھا وہ ون سائیڈڈ نہیں تھا، بائسڈ نہیں تھا، وہ اس نے کہا ہم ایک طرف کی بات سن کر کے فیصلہ نہیں کریں گے۔ اس نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ اپنا اسٹینڈ رکھیے۔ مسلمانوں میں جو صحابہ وہاں گئے ہوئے تھے، ان میں اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت جعفر بہت اچھے اسپیکر تھے، اوریٹر تھے۔ حضرت جعفر نے جو تقریر کی ہے حبشہ کے دربار میں، اللہ اکبر، چند جملوں میں انہوں نے اسلام کا پورا انٹروڈکشن پیش کر دیا، اللہ کے نبی کا پورا انٹروڈکشن پیش کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت جعفر نے سورہ مریم کی آیتوں کی تلاوت کی، اور جب سورہ مریم کی تلاوت کی گئی اور قرآن کی وہ آیتیں پڑھی گئی حبشہ کے دربار میں، نجاشی کے دربار میں، جس میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر ہے، مریم کی پاک دامنی کا ذکر ہے، تو پورا دربار رونے لگا، نجاشی رونے لگا، نجاشی کا پورا دربار رونے لگا۔ اور جب تلاوت ختم ہوئی تو نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور زمین پہ لائن کھینچ کے کہا، اللہ کی قسم، یہ جو تم نے پڑھ کے سنایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اس سے زیادہ نہیں ہے، بالکل صحیح تم نے جو پڑھا ہے یہی مقام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور وہ نجاشی مسلمان بھی ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب ان کا انتقال ہوا، مدینے کبھی نہیں آئے، وہ اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اچھا، آپ کی نالج کے لیے ایک بات بتا دوں کہ اگر نبی کے دور میں کوئی رہا اور اس کو نبی سے ملاقات کا مقام حاصل نہیں ہوا تو صحابی تو نہیں ہوئے، وہ ان کو مخضرم کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو مخضرم کہتے ہیں۔ تو حضرت نجاشی جو تھے یہ مخضرم تھے، صحابی نہیں تھے۔ ان کا انتقال جب ہوا اور پیارے رسول کو خبر ملی، آپ نے کہا کہ تم اپنے بھائی کے جنازے کی نماز پڑھو، اور اللہ کے نبی نے جنازہ، یہ اکلوتا غائبانہ جنازہ ہے جو اللہ کے نبی نے حضرت نجاشی کا پڑھایا تھا۔ تو آپ غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، قرآن سن کر کے ان کی آنکھیں بہہ پڑی۔
فرمایا ترا اعینہم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، اے نبی آپ دیکھیں گے کہ ان عیسائیوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں جب وہ قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں، مما عرفوا من الحق، کیونکہ وہ حق کو پہچان لیتے ہیں. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور پھر وہ ایمان لے آتے اور کہتے ہیں اللہ ہم ایمان لے آئے، اے اللہ تو ان گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمیں بھی گواہی دینے والوں میں لکھ لے، اے اللہ ان اسلام قبول کرنے والوں میں تو ہم کو بھی شامل فرما لے. وہ قرآن ایک عیسائی سن کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے. وہ قرآن آج ہم میرے پیارے ساتھیوں ہم نہیں پڑھتے، ہم نہیں سنتے. ہمارے کانوں کو قرآن کی تلاوت لبھاتی نہیں ہے، ہمیں میوزک لبھا رہا ہے. ہم فیس بک کی اور انسٹاگرام کی ریلز میں کھوئے ہوئے ہیں. یہ گانے بجانے، یہ الا یہ بلا، یہ ہمارے نوجوانوں کو پسند ہے. ہمیں قرآن کی تلاوت سے شغف نہیں ہے. ارے قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کو سننے لگو. ایسی ایسی تلاوتیں ہیں قرآن کی، آپ کو عربی آتی ہو نہ آتی ہو، آپ کو سمجھ میں آتا ہو چاہے نہ آتا ہو، مگر آپ کانوں میں ایئر فون لگا کر کے جب وہ قرآن کی تلاوت سنیں گے ایسا لگے گا کہ قرآن سیدھے کلیجے پر اثر کر رہا ہے، سیدھے دل پر اثر کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ان کی تعریف کی ان عیسائیوں کی تو ایک ڈاؤٹ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے راہبوں کی تعریف کر دی ہے. جو راہب تھے، جو جنہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ راہب لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں. تو اللہ نے فوراً اس کی بھی تردید کی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو کہیں تم اس دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ وہ راہب لوگ جو کام کرتے ہیں وہ اچھا ہے، دنیا کو چھوڑ دینا اچھا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ دینا اچھا ہے. نہیں، اے ایمان والو جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں ان کو تم کبھی حرام مت کرنا. ولا تعتدوا، اور کبھی تم حد سے تجاوز مت کرنا. ایک تو حلال کو حرام مت کرنا اور حلال کو استعمال کرنے میں بھی حد سے تجاوز مت کرنا. مثال کے طور پہ حلال کی بھی ایک لمٹ ہے. اسلام نے شادی کرنے کا حکم دیا، لیکن شادی کی ایک لمٹ ہے کہ آپ میکسیمم 4 شادی کر سکتے ہیں. کوئی 5ویں کرتا ہے تو یہ حرام ہے. کوئی نکاح کے علاوہ کسی اور طریقے سے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر رہا ہے، یہ حد سے تجاوز ہے. ولا تعتدوا، حد سے تجاوز مت کرو. ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی بیویوں کے پاس 3 لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہوتی تھی. تو اللہ کے رسول کی بیویوں نے بتایا کہ ایسی ایسی نماز پڑھتے تھے، اللہ کے نبی رات میں اتنی عبادت کرتے تھے، اتنا روزہ رکھتے تھے. تو ان تینوں صحابہ نے آپس میں کہا کہ یہ تو بہت کم ہے، جتنا ہم لوگ سمجھتے تھے اللہ کے رسول کی عبادت تو کم ہے. اچھا اللہ کے رسول کو زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، ہم لوگوں کو ضرورت ہے. تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں رات بھر سوؤں گا نہیں، میں رات بھر نماز پڑھوں گا. ایک نے کہا آج کے بعد میں کبھی گیپ دے کر کے روزہ نہیں رکھوں، میں کنٹینیو روزہ رکھوں گا. یعنی رمضان کی بات نہیں ہو رہی، نفلی روزہ، میں کنٹینیو نفلی روزہ رکھوں گا. اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا. اللہ کے رسول کو پتا چلے، بخاری کی روایت ہے، کتاب النکاح کی روایت ہے. اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے ان تینوں کو بلوایا. آپ نے فرمایا کیا آپ لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی ہم نے ایسی ایسی بات کہی ہے. آپ نے فرمایا کان کھول کر کے سن لو، انی اخشاکم للہ واتقاکم لہو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کا تقوی میرے اندر ہے. لیکن میرے صحابہ، میں اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں، میں کنٹینیو روزہ نہیں رکھتا ہوں. وہ اصلی و ارقد، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں آرام بھی کرتا ہوں. وہ اتزوج النساء، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو میرے طریقے سے ہٹ جائے گا پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہے اسلام کی تعلیم. آپ کون ہوتے ہیں اللہ کے حلال کو حرام کرنے والے؟ اسی لیے بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو بعض حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا گوشت نہیں کھاتے ہیں مسلمانوں میں. بھئی اگر کوئی الرجی ہے الگ بات ہے، گوشت ایک حلال چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے، آپ نہیں کھاتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا قربانی کا گوشت نہیں کھاتے. عورتوں کو دیکھا کہ صاحب وہ ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، ہمیں قربانی کا گوشت. ارے اللہ کی حلال چیز کو تو حرام کیوں کر رہی ہے اپنے اوپر؟
اب بعض لوگ تو قسم کھا لیتے ہیں کہ صاحب میں یہ کام نہیں کروں گا. اب جب قسم کوئی کھا لے کہ میں وہ کام حلال ہے, جائز ہے, اور کوئی قسم کھا لے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, تو قرآن نے آگے اس کا بھی طریقہ بتایا کہ قسم اگر تم نے کھا لی ہے, کسی حلال چیز کو حرام کر لیا ہے, تو ایسی قسم کو توڑ دو اور قسم کا کفارہ ادا کرو. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ آئیے وہ آیت کریمہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسم پر پکڑ نہیں کرے گا. ایک قسم ہوتی ہے جو لغو قسم ہوتی ہے, جو انسان بار بار کھاتا ہے, بلا وجہ کھاتا ہے. جیسے بعض دکاندار ہوتے ہیں وہ ہر بات پہ قسم کھاتے ہیں. اللہ کی قسم, وہ عورتیں جاتی ہیں نا سوٹ لینے, کپڑا لینے, اللہ کی پناہ. اچھا, عورتوں کو جو لوگ عورتوں کے پروڈکٹ بیچتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم اس کا ریٹ 1800 بتائیں گے تو باجی 400 روپیہ لگا دیں گے ریٹ, اسی حساب سے پھر وہ قسمیں کھاتا ہے. ارے باجی اس اتنے میں تو میری خرید, اللہ کی قسم. تو یہ جو قسمیں کھاتے ہیں بعض لوگ, تقیہ کلام بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کو, بات بات پہ قسم قسم کرتے رہتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اس طریقے کی لغو قسم کی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ نہیں ہوگی. اس طریقے کی قسم اگر کوئی کھا لے تو ایسی قسم کی اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہوگی. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ, اللہ تعالیٰ کی اس قسم کی پکڑ ہوگی جو تم نے مضبوطی سے کھائی ہے, پکے ارادے سے کھائی ہے. نوٹ کر لیجئے, قسم کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم لغو قسم, جو انسان تقیہ کلام کے طور پہ کھاتا ہے. دوسری قسم یمین غموس, جھوٹی قسم. اگر کوئی انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے, اس قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے, اسے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے, توبہ کرنا ہے, استغفار کرنا ہے. اور تیسری جو قسم ہے, جس قسم کا یہاں ذکر کیا گیا کہ انسان قسم کو قسم کے انٹینشن سے کھا رہا ہے, قسم کے ارادے سے کھا رہا ہے, تو ایسی قسم کو اگر انسان توڑے گا تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا. کیا دینا پڑے گا؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. کیسا کھانا کھلانا ہوگا؟ جو ایوریج کھانا ہم کھاتے ہیں وہ کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا ہوگا. اچھا, جو ایوریج کھانا ہم کھاتے ہیں وہ مسکین کو کھلانا ہوگا. اب مان لیجئے کہ اگر کھانا کے بجائے اگر ہم اناج دینا چاہیں, تو جو اناج ہم کھاتے ہیں ایک مسکین کے بدلے 1 سا اناج ہم کو دینا پڑے گا. 1 سا جو ہم صدقۃ الفطر میں دیتے ہیں وہ ایک مسکین کے بدلے ہمیں دینا پڑے گا. یعنی 10 مسکین کا ہے تو 10 سا ہمیں دینا پڑے گا. 1 سا از اکول ٹو 2.5 kg, 2.5 کلو گرام تقریباً 1 سا ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ. او کسوتہم, یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہناؤ. او تحریر رقبہ, یا ایک گردن آزاد کرو. یہ 3 چیزیں ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑا پہناؤ, یا ایک گردن آزاد کرو. اور اگر ان تینوں کی طاقت نہیں ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, تو 3 دن کا آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ, میرے بندو یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو. وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ, اور قسم کو کھلواڑ مت بناؤ, قسم کو کھلواڑ نہ بناؤ, قسم کی حفاظت کرو. جب تم اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہو تو گویا کہ تم اللہ کے نام کی ویلو کو گرانے کی کوشش مت کرو. تم اگر قسم کھا کر کے تم بلا وجہ بار بار قسمیں کھا رہے ہو تو تم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے نام کی کوئی ویلو تمہاری نظر میں, تم بار بار اللہ کا نام لے کے غلط بات بول رہے ہو. اس لیے قسم کی حفاظت کرو. اس کے بعد اگلی جو آیت ہمارے سامنے آتی ہے وہ آتی ہے 2 خطرناک چیزوں کے بارے میں. 2 ایسی چیزیں جس نے سماج کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے. جس گھر میں یہ 2 چیزیں آ گئیں, وہ گھر تباہ, وہ فیملی تباہ, وہ سماج تباہ, وہ معاشرہ تباہ. کون سی 2 چیزیں ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, شراب اور جوا, والانصاب, اور وہ تمام آستانے جہاں غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے, غیر اللہ کو خوش کیا جاتا ہے, اس کا نام کچھ بھی آپ رکھ دیں, جہاں غیر اللہ کی رضا کے لیے کام ہوتا ہے, قرآن کی نظر میں وہ انصاب ہے, وہ استھان ہے, وہ شرک کا گڑھ ہے. والازلام, اور پانسے کے تیر. میں بتا چکا ہوں کل کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے, تھیلے میں تیر رکھتے تھے, ایک پہ لکھا رہتا تھا ڈو اٹ, ایک میں لکھا رہتا تھا ڈو ناٹ اٹ, کرو مت کرو.
تو اگر افعل والا تیر نکلتا تھا کرتے تھے, لا تفعل والا نکلتا تھا نہیں کرتے تھے. اللہ نے فرمایا پانسے کے تیر, یہ تمام کی تمام چیزیں, شراب, جوا, غیر اللہ کے آستانے اور پانسے کے تیر کیا ہیں؟ رجس من عمل الشیطان, یہ سب گندے کام ہیں اور شیطان کے کام ہیں. یہ وہ فائنل آیت ہے جو شراب کے حرام ہونے پر نازل ہوئی ہے. شراب 3 اسٹیپ میں حرام ہوئی ہے. شراب کے بارے میں پہلی آیت اتری سورہ بقرہ کی 2 پارے کی, یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. اے نبی, لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں, آپ بتا دیجئے کہ شراب اور جوئے کے اندر بہت بڑا گناہ ہے, اور لیکن کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ملتا ہے, لیکن گناہ زیادہ بڑا ہے. یہ پہلی آیت اتری تھی شراب کے بارے میں. دوسری آیت اتری تھی سورہ نساء کی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. جب یہ 2 آیتیں اتری تھی, حضرت عمر بار بار کہتے تھے اللہ تو شراب کے بارے میں کوئی ایسا حکم نازل کر دے جو فائنل حکم ہو, جو فائنل ورڈکٹ ہو, جو اے اللہ جو فائنل ڈیسیژن لے کر کے آئے اور شراب کو حرام کر دے. تو یہ تیسری آیت اتری تھی سورہ مائدہ کی. اللہ نے فرمایا کہ یہ شراب اور یہ جوا یہ گندے کام ہے اور شیطان کے کام ہے. جس گھر میں شراب کا نشہ کرنے والا کوئی آدمی آ جائے اور جس گھر میں جوئے کی لت پڑ جائے, وہ گھر بک جاتے ہیں, اس گھر کے رشتے تار تار ہو جاتے ہیں, اس گھر کا سکون اور برکت ختم ہو جاتی ہے میرے ساتھی. اچھا, یہ اتنی خطرناک چیز ہے شراب اور جوا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہ نہیں بولا حرام ہے, اللہ نے 7 طریقے سے حرام بولا. فرمایا رجسن, گندی چیز ہے, من عمل الشیطان, شیطان کا کام ہے, فاجتنبوا, بچو اس سے, لعلکم تفلحون, تبھی کامیاب ہوگے. 4 ہو گئی. اب اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. اے ایمان والو, شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تم کو آپس میں لڑا دے. کتنے جھگڑے ہوتے ہیں شراب کے نشے میں, کتنے مرڈر ہو جاتے ہیں شراب کے نشے میں. جوئے میں ایک انسان ہار جاتا ہے, جیتنے والے کو قتل کر ڈالتا ہے. جوئے کی وجہ سے اور شراب کی وجہ سے بہت سارے جھگڑے اور لڑائیاں ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا شیطان یہی چاہتا ہے تمہیں آپس میں لڑا دے. وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ, اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم شراب کے نشے میں آ جاؤ گے تو تم نماز نہیں پڑھو گے, تم جوئے کے چکر میں پڑ جاؤ گے تو نماز نہیں پڑھو گے. شراب اور جوا یہ تم کو اللہ کے ذکر سے روکنے والی چیز ہے اور نماز سے روکنے والی چیز ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, تو اے میرے نبی کے صحابہ, کیا تم قرآن کے اتنے سخت احکام کے اترنے کے بعد کیا تم باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ کیا تم شراب کو چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ تم جوا کو چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ جب قرآن کی یہ آیت اتری, صحابہ کرام نے شراب کے برتنوں کو نکال کے پھینک دیا. اپنے گھروں میں جو شراب رکھی تھی اڑیل تھی گلیوں میں, مدینہ کی گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہنے لگی. اور صحابہ کرام کی زبان سے ایک لفظ نکلا, انتہینا انتہینا, اے اللہ ہم باز آ گئے, ہم رک گئے, اے اللہ ہم نے تیرا حکم مان لیا. آج سگریٹ کے پیکٹ پہ کینسر کی تصویر بنی رہتی ہے اور لکھا رہتا ہے ٹوبیکو کازز کینسر, تمباکو سے کینسر ہوتا ہے. سرکار پرچار کرتی ہے, ویڈیو بناتی ہے, ٹی وی پر, ریڈیو پر, اخباروں پر پرچار ہوتا ہے, مگر وہی حکومت, وہی سرکار لائسنس دے کر کے تمباکو کا کاروبار بھی کرواتی ہے. وہی سرکار دکانوں پر تمباکو بکواتی بھی ہے, بک بھی رہا ہے, اور اس پر صاف وارننگ بھی دی گئی ہے کہ تمباکو سے کینسر ہوتا ہے. میرے بھائیوں, اسلام پرچار کے ذریعے نہیں پھیلا ہے, اسلام نے دل کو آواز دی ہے, دل کو اپیل کیا ہے. کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کیا گیا. ایک آیت اتری ہے قرآن کی اور صحابہ کرام کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا, انتہینا انتہینا, یا اللہ ہم باز آ گئے. حضرت انس کہتے ہیں میرے والد حضرت ابو طلحہ دسترخوان پہ بیٹھے تھے, شراب رکھی تھی, اور جب قرآن کی آیت کسی نے آ کے سنائی انہوں نے کہا لے جاؤ پھینک دو. اور شراب ہی نہیں, شراب کے برتنوں کو صحابہ نے توڑ دیا. پھر ان برتنوں کو بھی گھر میں رکھنا گوارا نہیں کیا جن برتنوں میں شراب پی جاتی تھی. تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ اتباع سنت تھا میرے پیارے ساتھیوں. اس کے بعد اگلی جو آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ خاص طور سے سوشل میڈیا کے اس دور میں, موبائل کے اس دور میں بہت غور کرنے والی آیت ہے. بھئی موبائل کل نہیں تھا اور آج ہے. کیا فرق تھا پہلے کے دور میں اور آج کے دور میں؟ بہت سارے گناہ ایسے تھے جو موبائل کے نہ ہونے سے مشکل تھے, آج آسان ہو گئے.
نظروں کا زنا، آنکھوں کا غلط استعمال آج موبائل کی وجہ سے عام ہو گیا. ایک غیر محرم لڑکا لڑکی کا آپس میں انٹریکشن کرنا، آپس میں بات چیت کرنا، آپس میں تعلق بنانا سوشل میڈیا سے آسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو گناہ آسان ہو گیا. اب جب گناہ آسان ہو گیا تو ایمان اور تقوی کا امتحان بڑھ گیا میرے پیارے ساتھیوں. اب ذرا اس آیت کریمہ کو دیکھیے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم. اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں نکلتے ہو، تمہارے سامنے سے نیل گائے گزر رہی ہے، تمہارے سامنے سے ہرن گزر رہا ہے، تمہارے سامنے سے جنگلی جانور گزر رہے ہیں جو حلال ہیں، اور تم چاہو تو پکڑ سکتے ہو، شکار کر سکتے ہو، تمہارا ہاتھ بھی پہنچتا ہے، تمہارا نیزہ بھی پہنچتا ہے. لیکن اے ایمان والو، اللہ نے منع کیا ہے، تم احرام کی حالت میں خشکی کے جانوروں کا شکار نہیں کر سکتے. سمندر کے جانوروں کا شکار کر سکتے ہو، پانی کے، لیکن خشکی کے جانوروں کا شکار احرام کی حالت میں نہیں کر سکتے ہو. اب یہ آیت کریمہ جس دور میں اتری ہے، اس دور میں لوگوں کی آمدنی کا اور لوگوں کے کھانے پینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ کیا تھا؟ شکار کے جانور تھے. اب اس ماحول میں اور اس کانٹیکسٹ میں اس آیت پر غور کیجئے گا. اللہ نے کہا اے ایمان والو، اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ پہنچ رہے ہیں، تمہارے نیزے پہنچ رہے ہیں، مگر تمہیں شکار نہیں کرنا ہے. کیوں؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے. کون ہے جس کو اس بات کا احساس ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. ایک چیز آپ کی محبوب ہے، آپ اس کے سامنے ہیں، آپ وہ غلطی کر سکتے ہیں، گناہ کر سکتے ہیں، مگر اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیں. یہ ہے ایمان کا امتحان، یہ ہے تقوی کا امتحان. میرے نوجوانوں، میری بہنوں، میں ان علماء میں سے نہیں ہوں جو یہ کہنے کہ لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں دینا چاہیے، لڑکوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں دینا چاہیے. میں یہ بات، یہ نان پریکٹیکل بات ہے، میں یہ بات نہیں کہہ سکتا ہوں. آپ کے بچے جوان ہو جائیں، آپ ان کو موبائل اور سوشل میڈیا کے بغیر ان کو رکھیں، یہ پاسبل نہیں ہے آج کی دنیا میں. پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن اللہ کا ڈر تو پاسبل ہے نا، اللہ کا تقوی تو پاسبل ہے. یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ سمجھو ایک خنجر ہمارے ہاتھ میں ہے، ایک چھری ہمارے ہاتھ میں. چھری سے ہم سبزی بھی کاٹتے ہیں، چھری سے اپنی رگ بھی کاٹ سکتے ہیں. ہم اپنی رگ تو نہیں کاٹتے، ہم اپنے آپ کو تو چوٹ نہیں پہنچاتے. تو یہ موبائل آج اس میں قرآن کی تلاوت بھی آپ بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں. عورتیں پیریڈ میں ہیں، پیریڈ کی حالت میں قرآن کو ٹچ کرنا، ڈائریکٹلی ٹچ کرنا، علماء نے کہا کہ صحیح نہیں ہے. دلائل کی روشنی میں موبائل پر قرآن پڑھ سکتی ہیں. بیانات ہو رہے ہیں، بیانات آپ سن سکتے ہیں، تقریریں سن سکتے ہیں، لائیو علماء کے بیانات سن سکتے ہیں، کتابیں پڑھ سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. اب تو اے آئی کا دور آ گیا، اے آئی سے کیا کیا نہیں کر سکتے. 1 گھنٹے کی تقریر ہے، 1 گھنٹے کی تقریر کا آپ نے لنک ڈالا، اے آئی سے کہا کہ بھئی اس کا خلاصہ دے دو، اے آئی نے چند سیکنڈوں میں 1 گھنٹے کی پوری تقریر کا خلاصہ لا کے رکھ دیا. تو موبائل بہت مفید چیز ہے اور بہت خطرناک چیز بھی ہے. زنا ہو رہا ہے اس موبائل کے ذریعے، حرام ریلیشن شپ ہو رہی ہے اس موبائل کے ذریعے، آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے اس موبائل کے ذریعے. تو اب یہ ہمارے اوپر ہے. قرآن کریم کی آیت ہمیں دعوت دے رہی، پیغام دے رہی ہے، میرے بندو، اللہ نے گناہ کو آسان کرنے کا اگر موقع تمہیں دیا ہے، گناہ کرنا آسان ہے، تو یہ تمہارے ایمان کی آزمائش ہے، یہ تمہارے تقوی کی آزمائش. مکہ والوں کے لیے ٹھیک ہے، خانہ کعبہ ان کے وجود کا ذریعہ ہے. پوری دنیا کے انسانوں کا کیا تعلق ہے خانہ کعبہ سے؟ یاد رکھیے، جب تک خانہ کعبہ روئے زمین پر موجود ہے، دنیا قائم ہے. ایک دن آئے گا یہ خانہ کعبہ بھی ٹوٹ جائے گا. کون توڑے گا اس کو؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، یخرب الکعبۃ ذو السویقتین، 2 پتلی پتلی ٹانگوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا. بالکل قیامت کے پہلے یہ واقعہ پیش آئے گا. 2 پتلی پتلی ٹانگوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، اس کی ایک ایک اینٹ گرا دے گا. اور یہ دنیا کے اینڈ کے وقت ہوگا، یہ قیامت کے بالکل قریب یہ ہوگا. تو خانہ کعبہ یہ دنیا کے وجود کا بھی ایک ذریعہ. جب تک روئے زمین پر خانہ کعبہ موجود ہے، دنیا قائم ہے، دنیا چل رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں. اس کے بعد اللہ نے ایک اصول بیان کیا. آج ہمارے یہاں کیا ایک اصول ہے کہ بھائی صاحب، میجورٹی میں اگر کوئی ہے تو وہ حق پر ہے. آپ جتنی بھی صحیح بات پر ہیں، لوگ بولیں گے ارے آپ ہیں ہی کتنے، آپ کی تعداد ہی کتنی ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے آپ. تو کیا کسی کی تعداد کا زیادہ ہونا یہ اس کے حق پر ہونے کی دلیل ہے؟
اور کسی کا کم ہونا یہ اس کے ناحق ہونے کی دلیل ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے. اللہ نے فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. اے نبی، خبیث اور طیب چیزیں، پاک اور ناپاک چیزیں کبھی برابر نہیں ہو سکتی. ایک چیز پاک ہے اور ایک چیز ناپاک ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتی. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. اگرچہ ناپاک کی کثرت آپ کو دھوکے میں ڈال دے. کوئی چیز ناپاک اور بہت زیادہ ہے، کوانٹٹی میں زیادہ ہے، تو اس کے زیادہ ہونے سے وہ پاک نہیں ہو جائے گی. جو ناپاک ہے وہ ناپاک ہی رہے گی، جو پاک ہے وہ پاک ہی رہے گی. اسی لیے اللہ کے نبی نے جو حدیث میں یہ کہا علیکم بالجماع، جماعت کو لازم پکڑو. اس سے کیا مراد ہے؟ اہل حق کی جماعت کو لازم پکڑو. کسی دور میں اگر حق پر چلنے والا ایک آدمی ہے تو وہی جماعت ہے. جماعت سے مراد بھیڑ نہیں ہے، جماعت سے مراد لوگوں کی اکثریت نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ لوگوں کی میجورٹی کدھر جا رہی ہے. نہیں نہیں، ہر دور میں ہمیں حق کے ساتھ چلنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ آپ خبیث کی کثرت، ناپاک کی کثرت سے آپ دھوکہ نہ کھائیں. اس کے بعد اگلی آیت جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ہمیں یہ دعوت دے رہی ہے کہ ہم اپنی اپنی فکر کریں. پہلے ہم اپنی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں، زمانے کی فکر بعد میں کریں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم سیدھے راستے پر چل رہے ہو تو جو لوگ بھٹک گئے ہیں، جو گمراہ ہو گئے، ان کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو پلٹ کر کے اللہ کے پاس جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، اور اللہ تمہارے ایک ایک عمل کی خبر دے گا. کیا قرآن کی اس آیت سے ہم یہ دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ضروری نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن تو کہہ رہے اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو، زمانہ کیا کر رہا ہے اس کی چنتا مت کرو. اگر کوئی اس آیت سے یہ دلیل پکڑتا ہے تو یہ غلط دلیل پکڑ رہا ہے، غلط استدلال کر رہا ہے. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ آیت پڑھتے ہیں سورہ مائدہ کی، اور کہتے ہیں او لوگو، اس آیت کا غلط مطلب تم لیتے ہو. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیکی کو حکم نہیں دینا ہے، برائی سے نہیں روکنا ہے، بلکہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ جب ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے اور ظالم کو ظلم سے نہیں روکیں گے تو اللہ کا عذاب بہت جلد ان کے اوپر آ جائے گا. تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی، ہم نے برائی کو برائی کہہ دیا، ہم نے بھلائی کی دعوت دے دی. اب اس کے بعد کوئی نہیں مانتا ہے، علیکم انفسکم، پھر ہمیں اپنی فکر کرنا ہے. ہم داروغہ نہیں ہے کسی پر، ہم کسی کا ہاتھ پکڑ کے جنت پہ لے کے نہیں جا سکتے، ہم کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے. ہم بتا سکتے ہیں، ہم گائیڈ کر سکتے ہیں، ہم سچائی کا راستہ بتا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے علیکم انفسکم، اپنی چنتا کرو، اپنی فکر کرو. اس کے بعد قیامت کے دن کا ایک منظر اللہ نے پیش کیا. یوم یجمع اللہ الرسل، قیامت کے دن اللہ تعالی رسولوں کو جمع کرے گا. فیقول ماذا اجبتم، اور رسولوں سے پوچھے گا اے میرے رسولو آپ کی قوم نے کیا جواب دیا آپ کو؟ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، سارے رسول کہیں گے اللہ ہمیں نہیں معلوم، اے اللہ تو غیب کی باتوں کو تو جانتا ہے. رسول ایسا کیوں بولیں گے؟ بھئی رسولوں کی قوم نے کیا جواب دیا تو رسولوں کو تو معلوم تھا نا، تو رسول یہ کیوں بولیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم؟ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن کی ہولناکی کا ایسا عالم ہوگا، میدان محشر کی ہولناکی کا ایسا عالم ہوگا کہ رسولوں کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلے گا اور رسول کہیں گے لا علم لنا، اللہ ہمیں کچھ نہیں معلوم. اللہ اکبر. جس دن کی ہیبت کا یہ عالم ہوگا، جس دن کے خوف اور دہشت کا یہ عالم ہوگا، اس دن کو بھی آج لوگوں نے کھلواڑ بنا کے رکھا ہے کہ صاحب محشر میں فلاں کا دامن پکڑ لیں گے اور فلاں کا دامن پکڑ لیں گے، فلاں ہمیں بچا لیں گے، فلاں ہمیں بچا لیں گے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ رسولوں کی زبان سے جواب نہیں نکلے گا. رسول کہیں گے لا علم لنا، اے اللہ ہمیں نہیں معلوم، ہماری قوم نے ہمیں جو جواب دیا، ہماری زندگی میں جو ہمیں جواب دیا وہ تو ہمیں پتا تھا، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہماری قوموں نے کیا کیا ہے اللہ ہمیں نہیں معلوم. انک انت علام الغیوب، اے اللہ غیب کا جاننے والا تو ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ عالم الغیب اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے. رسولوں کو غیب کا علم دیا گیا، مگر جتنا دیا گیا اتنا ان کو معلوم تھا، لیکن ازل سے لے کے ابد تک
جو کچھ ہونے والا ہے کائنات میں سارا علم اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں دیا. نبیوں کی زبان سے بھی نکلے گا انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے. اس کے بعد مائدہ کا ذکر کیا گیا. سورہ مائدہ کا نام مائدہ کیوں پڑا؟ مائدہ کا لفظ اس میں آیا ہے، مائدہ مانے دسترخوان. حضرت عیسیٰ کے جو صحابی تھے، جو حواری تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ایک مائدہ اتار دے، ایک دسترخوان آسمان سے اترے، اور وہ دسترخوان جب اترے تو ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارا ایمان اور پکا ہو جائے، اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہم ایک آئیڈیل بن جائے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اترا تھا. تو پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام نے ڈرایا ان کو کہ اللہ سے ڈرو، ایسی بات مت کرو. تو ان لوگوں نے کہا ہمارا کوئی غلط مقصد نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں نرید ان ناکل منہا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دسترخوان میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دلوں کا ایمان اور پکا ہو جائے اور اطمینان ہمارے اوپر ہو جائے. تب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر تو آسمان سے دسترخوان اتار دے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، جو ہمارے لیے عید کا دن بن جائے، جو ہمارے لیے تہوار کا دن بن جائے، ہمارے پہلوں کے لیے بھی بن جائے، ہمارے بعد والوں کے لیے بھی بن جائے. وآیۃ منک، اور اللہ اس دسترخوان کو تو اپنی نشانی بنا دے. وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور اللہ تو ہمیں رزق دے دے، تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. قرآن کی اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ اگر آسمان سے دسترخوان کا اترنا یہ عید بن سکتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا یہ تو اور بڑی عید بن سکتا ہے. لہٰذا عید میلاد النبی کا ثبوت قرآن کی اس آیت سے مل رہا ہے. کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی کا کنبا جوڑا. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور نبی جب اللہ سے دعا کر رہا ہے تو نبی کا دعا کرنا تو خود ایک دلیل ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر اس سے عید میلاد النبی کا ثبوت ملتا ہے، اور لاجیکلی تو یہ بات بہت مضبوط لگ رہی ہے کہ دسترخوان کا اترنا یہ اگر عید بن سکتا ہے تو اللہ کے نبی کا پیدا ہونا عید کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر وہ دسترخوان کا اترنا عید ہے تو ایک نبی کے کہنے پر وہ عید بنایا گیا. اگر ہمارے نبی کی پیدائش کا دن عید کا دن ہے تو ہمارے نبی نے کیوں نہیں کہا؟ ہمارے نبی کی زندگی میں کتنی بار ربیع الاول کا مہینہ آیا؟ نبی کے انتقال کے بعد 2.5 سال ابو بکر صدیق کا دور، 10 سال عمر فاروق کا دور، 12 سال عثمان غنی کا دور، 5 سال حضرت علی کا دور، یہ پورا جو دور خلافت راشدہ تھا، اس پورے دور میں کتنی بار ربیع الاول کا مہینہ آیا؟ نہ کوئی جلوس نکلا، نہ کوئی جھنڈی لگی، نہ کوئی قمقمہ لگا، نہ کوئی گنبد خضرا کی شبیہ بنائی گئی. تو کیا مطلب یہ ہوا کہ ان سے بڑھ کے ہم نبی کے چاہنے والے بن گئے، ان سے زیادہ نبی کی محبت ہمارے دلوں میں آ گئی. تو یہ ایک جذباتی دلیل ہے، یہ کوئی علمی دلیل نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ سے کہا کہ اللہ اس کو تو عید بنا دے، عید سے مراد کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی عید سے مراد کیا تھی؟ کہ اے اللہ وہ دن ہمارے لیے شکرانے کا دن بن جائے، ہم اس دن شکرانہ تیرا ادا کریں. اور ہماری بھی جو عید ہے اسلام میں 2 عید، وہ دونوں شکرانے کی عید ہے. اسلام میں عید کا مطلب ناچ گانا نہیں ہے، عید کا مطلب تماشا بنانا نہیں ہے، عید کا مطلب خوشی کے نام پہ کوئی ناجائز کام کرنا نہیں ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اس قرآن کی آیت سے عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. اچھا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ دسترخوان اترا؟ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ دسترخوان نہیں اترا. اس دسترخوان کے اترنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے کہا میں وہ دسترخوان تم پر اتارنے والا ہوں. فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین. اگر وہ دسترخوان اترا اور اس کے بعد کسی نے انکار کیا تو اللہ نے کہا ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا میں کسی کو نہیں دوں گا. تو ڈر گئے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، ڈر گئے اور انہوں نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا اور وہ دسترخوان نہیں اترا. اس کے بعد سورہ مائدہ کے لاسٹ میں ایک آیت ہمارے سامنے آتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ یہ جو میری قوم کے لوگ ہیں اگر تو ان کو عذاب دے دے تو یہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اے اللہ اگر تو معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو اے اللہ تو طاقتور ہے، تو حکمت والا ہے، تجھے زیادہ بہتر پتا ہے کس کو معاف کرنا ہے کس کو معاف نہیں کرنا ہے. ایک دن اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے
اور یہی آیت کریمہ اللہ کے رسول نے پڑھی سورہ مائدہ کی، اور پھر ایک اور آیت پڑھی آپ نے سورہ ابراہیم کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے اللہ، جو میری پیروی کرے گا وہ میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو غفور الرحیم ہے، تو سمجھ لینا، تو معاف کر دینا۔ اللہ کے پیارے نبی نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا مانگ لی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا مانگ لی۔ ان دونوں نبیوں کی دعاؤں کو پڑھنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ کو اپنی امت کا خیال آیا۔ اللہ کے نبی رونے لگے، اور روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، جبریل علیہ السلام آئے اور پوچھا ما یبکی کا، اے اللہ کے آخری نبی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیسا نبی ہمیں ملا ہے۔ 1400 سال پہلے اس نبی کی راتیں ہمارے لیے رونے میں گزرتی تھیں، اس نبی کی آنکھوں سے ہمارے لیے آنسو بہتے تھے، اور ہم کتنے بد کردار لوگ ہیں، اور ہم کتنے اس نبی کے غدار لوگ ہیں، اس نبی کی سنتوں کو چھوڑ کے بیٹھے، اس نبی کے طریقے کو چھوڑ کے بیٹھے۔ وہ نبی ہمارے لیے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جبریل میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے جبریل جاؤ میرے نبی سے کہہ دو اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، اے میرے نبی آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کو کوئی غم نہیں ہوگا، آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ کون سی امت؟ جو اس نبی کے طریقے پر قائم رہے گی، جو توحید پر قائم رہے گی، جو شرک و بدعت پر جو امت چلے گی، اس امت کو اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب نہیں۔ وہ نبی شفاعت بھی کریں گے تو اہل توحید کے لیے کریں گے، وہ بھی حدیث میں موجود ہے، دوسرے موقع سے اس حدیث کو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں شرک کی جڑوں کو کاٹا ہے۔ اگر اس ایک آیت کو انسان سمجھ لے دنیا کے ہر قسم کے شرکی عقیدے سے توبہ کر لے گا۔ کون سی آیت ہے یہ؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 17 ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے میرے نبی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اے میرے نبی اگر اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی آپ کو پہنچانا چاہے فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ آیت جس کے سامنے ہوگی اسے کوئی یہ کہہ کے ڈرا سکتا ہے کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا؟ وہ گاڑی چلا رہا ہے، بلی نے راستہ کاٹ دیا تو بعض لوگ ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی کا بریک مار دیتے، صاحب کہتے بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ ارے بھائی تم راستے پہ جا رہے ہو، بلی کو جانا ہے تو کیا اڑ کے جائے گی؟ وہ تو جائے گی نا راستے سے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں مولانا یہ بلی نے راستہ کاٹ دیا، اس کے کاٹنے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہی ہے بھائی کہ اس کو ادھر سے ادھر جانا ہے، اس کو جانا تھا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آج اس طریقے کی واہیات باتیں، توہم پرستی کی باتیں مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہیں۔ 3 تاریخ کو شادی مت کرو، 13 تاریخ کو شادی مت کرو، سفر کے مہینے میں بچہ پیدا ہوگا، بچہ بہت تیز پیدا ہوگا، سفر کو تیزی کا مہینہ بولتے ہیں۔ اس طریقے کی واہیات باتیں وہ مسلمان کر سکتا ہے جس کو یہ عقیدہ سکھایا گیا ہو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی ہے۔ نہ کوئی کاجل کا ٹیکا آپ کے بچے کو نظر بد سے بچا پائے گا، نہ کوئی گلے کا تعویذ اور دھاگا آپ کے بچے کو بیماری سے بچا پائے گا۔ بچے کو اگر بیمار ہونا ہے آپ دعائیں کر سکتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو شفا دینا ہے شفا دے گا۔ آج کتنی بیماریاں آتی ہیں، انسان علاج کر کر کے تھک جاتا ہے، میڈیکل سائنس بھی عاجز ہے، بیماریاں بہت ساری بیماریاں جن کا علاج نہیں ہے، میڈیکل سائنس کے پاس بھی نہیں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیو قرآن کریم کی آیت شرک کی جڑوں کو کاٹ رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن کا ایک نقشہ اللہ نے کھینچا ہے۔ یہ آخری آیت پڑھ کے میں بات ختم کرتا ہوں، بہت غور سے سنیے گا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کیا وہ بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ،
یہاں تک کہ جب اچانک ان کے اوپر قیامت آئے گی، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہم نے تو بڑی کوتاہیوں سے کام لیا، ہم نے بڑی کوتاہیوں سے کام لیا، ہم نے بڑی سستی کی، بڑی لاپرواہی کی۔ آج تراویح کی نماز میں تعداد گھٹنے لگی نا، کیوں گھٹنے لگی؟ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، تھوڑا بدن کو تھکاوٹ ہو رہی ہے، تھوڑا آنکھوں پہ غنود کی طاری ہو رہی ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہماری تراویح میں وہ خشوع نہیں ہے جو ہونا چاہیے، وہ دل اتنا نہیں لگ رہا ہے جتنا لگنا چاہیے، مگر کم سے کم ہم پڑے رہیں گے تراویح۔ یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت جب اللہ کی بارگاہ میں ہم جائیں گے، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں اللہ ہماری عبادت تو ہے، ہم ٹوٹی پھوٹی ہے مگر ہے تو عبادت۔ آپ دکان پہ کوئی سامان لینے جاتے ہیں، اگر آپ کے پاس پھٹا بھی نوٹ ہے تو دکاندار آپ کے 10 کی نوٹ کو 9 روپے میں چلا دے گا، مگر آپ کا نوٹ چل جائے گا، سامان آپ کو مل جائے گا۔ خالی جیب جا کے تو آپ دکان سے سامان نہیں لا سکتے میرے بھائیوں۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، ہم آج ورلڈ کپ پر برباد کر رہے ہیں اس کو۔ ورلڈ کپ کے ہائی لائٹس بعد میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں، دنیا کے ویڈیوز کو بعد میں ریپلے کر کے دیکھا جا سکتا ہے، مگر یہ رمضان 2026 کا رمضان دوبارہ نہیں ملے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ ابھی آج ہم نے ایک جنازے کی نماز اسی مسجد میں پڑھی ہے، مجھے ساتھیوں نے بتایا ایک نوجوان جو بالکل اچھا خاصا نوجوان حج کے سفر سے واپس آتے ہیں، بیمار پڑتے ہیں اور بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، اور کئی بار مسجد میں دعا کی اپیل آتی ہے، شفا یابی کی دعا کی اپیل آتی ہے، اور آج انتقال کی خبر آتی ہے۔ آج قبرستان میں ہم دفن کر کے آتے ہیں، وہیں پہ جنازہ رکھا تھا، وہی بازو میں میں نماز پڑھ رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ ایک دن یہ دن ہم سب پر آنا ہے میرے ساتھیوں۔ ایک دن اسی مسجد میں اس علاقے کے لوگ ہوں گے اور اسی مسجد میں آپ کا جنازہ آئے گا اور کوئی اور پڑھائے گا، اور آپ کے گھر والے آپ کو کفن میں لپیٹ کے قبرستان میں چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور پھر قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں ہم جائیں گے تو کہیں یہی جملہ ہماری زبان سے نہ نکلے، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس ہم نے بڑی کوتاہیوں سے کام کیا، ہم نے بڑی سستی کی، اے اللہ ہم نے تیرے دین سے بڑی روگردانی کی، اے اللہ ہم نے تیری بڑی نافرمانی کی، ہم نیکیاں کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیا، ہم نے سستیوں میں رمضان گزارا، ہم نے تراویح چھوڑ دی، اور یہ تراویح چھوڑ کے کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی بڑا اچھا کام کر رہا ہے، کوئی چائے کے اڈوں پہ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے، کوئی بیٹھ کے میچ دیکھ رہا ہے، کوئی جو ہے ٹائم پاس کر رہا ہے۔ ارے کم سے کم یہ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ اگر اللہ کی عبادت میں ہم لگائے ہوتے تو قیامت کے دن ہمارے اعمال میں، ہماری نیکیوں کے ذخیرے میں ایک نیکی بڑھ جاتی میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ نے فرمایا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور قیامت کے دن جب تم جاؤ گے اللہ کے سامنے تو اپنے گناہوں کی گٹھری اپنی پیٹھ پہ لے کے جاؤ گے، تمہارے گناہوں کی گٹھری کوئی اور نہیں اٹھائے گا۔ میری ماؤں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمارے گناہوں کی گٹھری ہماری پیٹھ پر ہوگی، ہماری گٹھری کوئی اور نہیں اٹھائے گا۔ دنیا میں ہمارا بوجھ کوئی اور بھی اٹھا لیتا ہے، ہماری مشکلوں کو کوئی اور آسان کر دیتا ہے۔ ہمیں اسٹیشن جانا ہے، کسی نے ہمارا لگیج لے لیا، ہمیں راستے میں جانا ہے، کسی نے بائک پر بٹھا لیا۔ دنیا میں ہمارے کاموں کو دوسرے لوگ کر دیتے ہیں، مگر قیامت کے دن اللہ کہہ رہے وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھ پر اپنا بوجھ تمہیں خود لادنا پڑے گا۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، میرے بندو اب یہ تمہیں طے کرنا ہے کہ وہ بوجھ تم نے کس چیز کا لادا ہے، وہ گناہوں کی گٹھری ہے یا نیکیوں کا ذخیرہ ہے، تمہیں خود طے کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بوجھ بہت برا بن جائے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور اے میرے بندو جس دنیا کے چکر میں پڑ کے تم گناہوں کی گٹھری لے کے جاؤ گے قیامت کے دن، یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے۔ دنیا کا ہر کھیل ایک سمے آتا ہے جب گیم اوور ہو جاتا ہے، دنیا کے ہر کھیل کو ایک بار ختم ہو جانا ہے۔ دنیا کی زندگی کا یہ کھیل بھی ایک دن ختم ہو جائے گا۔ کب ختم ہوگا ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے جوانی میں ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے بڑھاپے میں ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے صحت کی حالت میں ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے بستر پہ لیٹرین اور پیشاب کرتے ہوئے دوسروں کا محتاج بن کر کے ختم ہو جائے۔ دنیا کا یہ کھیل ختم ہونا ہے۔ یہ دنیا ایک کھیل سے بڑھ کے کچھ نہیں، ایک تماشے سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر زیادہ بہتر ہے۔ افلا تعقلون، میرے بندو تم عقل کیوں نہیں رکھتے؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ 7ویں پارے کی چند آیتیں تھی، بہت ساری آیتیں میں نوٹ کر کے آتا ہوں لیکن ہمارا وقت گنجائش نہیں دیتا، اور آپ لوگوں کی تکلیف کا اور تھکاوٹ کا بھی احساس ہوتا ہے کہ زیادہ دیر تک آپ کو بٹھا کے رکھنا، ایک طویل وقت آپ تراویح کی نماز میں صرف کرتے ہیں، اس کے بعد بہت لمبا درس دینا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ ہم انہی باتوں پر
اکتفا کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین تو ہمیں اپنے کامیاب بندوں میں شامل فرما دے۔ قیامت کے دن اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما دے جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی سے بچا لے۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں میں اخلاص پیدا فرما۔ رب العالمین جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں میں ان کو راحت عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين